بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آج سے 1500 سال پہلے جب بچیوں کو زندہ ہوتے ہی اس لیے پیدا ہوتے ہی اس لیے زندہ دفنا دیا جاتا تھا کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ جب کالے رنگ کے لوگوں کے پیدا ہونے کے بعد انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اب تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، تم کام کرنے والے جانوروں کے زمرے میں ہو۔ جب سرمایہ دار طبقہ غریبوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے ان کو اپنا نوکر بنا کے رکھتا تھا، جب رنگ اور نسل کے اعتبار پر یہ بات طے ہوتی تھی کہ کون بندہ کیا کھا سکتا ہے، کیا پی سکتا ہے، جب خطے کے اوپر حکمرانی کرنے والے بادشاہ اس بات کو طے کرتے تھے کہ محل کے اندر کون رہنے کا اختیار رکھتا ہے اور کسے کھلی چھت کے اندر زندگی گزارنی ہے، جب خاندانی لڑائیاں نسلوں تک چلتی تھیں، کسی کے باپ کا قتل ہو جاتا تھا تو بیٹا اس کے دوسرے کے باپ کو مارتا تھا، پھر اس کی آنے والی نسل اسے قتل کرتی تھی، نسلوں تک لڑائیاں چلتی تھیں۔ جب انصاف نہیں تھا دنیا میں، صرف دادا گیری تھی، جس کے پاس زیادہ طاقت اسی کی بات مانی جاتی تھی۔ جب عورت کو صرف استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور اگر کوئی عورت کو حق دینے کی بات کرتا تھا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ بھول چکے تھے، عبادت گاہوں کے اندر ہر ایک شے کے الگ الگ خدا بنا لیے گئے۔ ایسا حال تھا پوری دنیا کا کہ لوگ سسک رہے تھے اور انہیں کوئی امید نہیں تھی کہ یہ دنیا اب تبدیل ہوگی کبھی۔ بادشاہ کے بچوں کو اگر یہ کھیل اچھا لگتا تھا کہ کچھ لوگوں کی گردن اتاروں میں تڑپتے ہوئے دیکھوں، تو روزانہ کئی سو غریب لوگوں کی گردنیں اتار دی جاتی تھی۔
دنیا کے حالات ایسے تھے کہ اگر کسی گورنر کو ایسا لگتا تھا کہ کھوپڑیوں کا مینار ہونا چاہیے تو ہزاروں لوگوں کی گردنیں اتار کے ان کے سروں سے مینار بنائے گئے یہاں پر۔ دنیا کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کا احترام کیا ہوتا ہے، رشتوں میں رواداری کس کو کہتے ہیں۔ عشق اور وفا نام کی کوئی چیز نہیں تھی کائنات میں۔ آپ تاریخ اٹھائیں 1450 سال پہلے کی، عشق اور وفا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک ہی راج تھا، وہ راج تھا طاقتور لوگوں کا غریبوں کے اوپر۔ اب وہ طاقتور چاہے تو غریبوں کو مسل دے، طاقتور چاہے تو غریبوں کو چند لقمے دے دے، طاقتور کی مرضی کے اوپر یہ بات منحصر ہے کہ وہ کب تک عورت کو اپنے بستر میں رکھتا ہے، کب اسے اتار کر دریا میں پھینک دے تاکہ وہ جانوروں کی خوراک بن جائے۔ عبادت گاہوں میں رواج تھا کہ یہاں صرف امیر لوگ جائیں گے، غریبوں کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ عبادت کر سکے۔ دنیا تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، صرف عرب میں ہی نہیں، عرب سے لے کے افریقہ تک، افریقہ سے لے کے چائنا تک، چائنا سے لے کے اسپین تک، پھر نئی دنیا جسے آپ امریکہ کہتے ہیں، وہاں تک دنیا سسک رہی تھی چاروں طرف۔ حالات ایسے بدترین ہوئے کہ لوگ بھول گئے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام نے آ کے رواداری کا پیغام دیا۔ حالات ایسے خراب ہوئے کہ لوگ بھول گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیار و محبت اور سلوک کی باتیں ہمیں سکھائیں۔ حالات ایسے خراب ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا درس اللہ کی محبت سے بھلا دیا گیا۔ ایسے حالات بدترین ہوئے کہ لوگ بھول گئے کہ یہاں ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں، جن کی دوستی کے بل پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیت اللہ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے نبیوں کے جانے کے بعد دنیا یکسر بدل گئی۔ دنیا کے لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے ہیں یہاں پر۔ ان کو کوئی بات ہی یاد نہیں رہی کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کس بات کی تعلیم دیتے رہے، سب کچھ بھلا دیا انہوں نے۔ ایک ہی بات یاد رہ گئی کہ بس جو طاقتور ہیں وہ اپنا راج چلائیں گے، جو غریب ہیں وہ ان کے ماتحت رہیں گے، بس یہی بات تھی۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ دنیا کے اتہاس کی باتیں کر رہا ہوں، آپ وشو کا اتہاس اٹھائیں، میں ابھی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے۔ کیسر و کسریٰ کے حالات پڑھ لیجئے آپ، انہوں نے کس طریقے کے ساتھ انسانوں کے اوپر ظلم اور تشدد کیا ہے۔ انگلستان کے لوگوں نے یہ جتنے حبشی تھے، جتنے کالے تھے، ان سب کو بیڑیاں پہنا کے اپنے ملکوں میں صدیوں تک ان سے کام کروایا۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب دنیا بری طرح سسک رہی تھی تو اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو نئی زندگی دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نئی عزتیں عطا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو رواداریاں عطا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں محبتوں کو عام کرنے کے لیے، اللہ کریم نے اس دنیا کے اندر ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اور چھوٹے کے درمیان ظلم کی دیوار گرانے کے لیے، اللہ کریم نے گورے اور کالے کو ایک برابر حق ادا کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لیے کائنات میں پھر جس ذات کو بھیجا ہے اس ذات کا نام نگامی میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آقا علیہ السلام اسی 12 ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے ہیں۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد پھر وہ انقلاب برپا کیا ہے. لوگوں نے باتوں کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کی ابتدا ہوئی ہیں وہ عملی طور پر ہوئی ہیں. حتیٰ کہ نبوت سے پہلے جتنے مشرکین تھے مکہ کے وہ اس بات کو کہتے تھے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ جیسا نوجوان نہیں دیکھا ہے, ہم نے ایسا امین نہیں دیکھا جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتا ہو, ہم نے ایسا صادق نہیں دیکھا جو سچائی اور حق کی بات لوگوں کے درمیان کرتا ہو. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر نبی ہیں, لیکن ابھی دنیا کے سامنے انکشاف نہیں ہوا ہے. اس کے باوجود اہل مکہ اس بات کو کہنے کے لیے مجبور ہیں کہ ایسی سونی ذات ہم نے اور کوئی دیکھی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکتیں ہیں. وہ کسی نے کہا نا میں فقط خاک ہوں, میں فقط خاک ہوں اور محمد سے ہے رشتہ میرا, صلی اللہ علیہ وسلم, میں فقط خاک ہوں اور محمد سے ہے رشتہ میرا. یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے, یہ مہینہ اس بات کا نہیں تھا کہ ہم شور مچاتے, یہ اس بات کا نہیں تھا کہ ہم ناچنے گانے لگتے, یہ اس بات کا تھا کہ اس بابرکت مہینے میں لوگ ہمارا چہرہ بھی دیکھ کر کہتے کہ اگر یہ اتنے پیارے ہیں تو ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں. آپ کی سچائی کو دیکھ کر لوگ اس بات کو کہنے کے لیے مجبور ہو کہ آخر وہ کون سی ذات ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے صحابہ سے, فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ فرمایا افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے ہمت جٹا کے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی جو اب تک آ چکے ہیں سب. فرمایا وہ تو افضل ہیں ہی, اللہ نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے, وہ دنیا میں آ کے نبی نہیں بھیجے بنائے گئے, وہ تو پیدائشی نبی ہیں. پھر پوچھا, فرمایا یا رسول اللہ ہم لوگ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا تم بھی افضل ہو, تم تو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو, قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہو, میرا مراد یہ کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتے ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ہمارے بعد, پھر ان کے بعد, پھر ان کے بعد جو لوگ دنیا میں آیا کریں گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا جنہوں نے ابو بکر کو نہیں دیکھا ہوگا, عمر کو نہیں دیکھا ہوگا, عثمان اور علی کو نہیں دیکھا ہوگا رضی اللہ تعالی اجمعین, جنہوں نے بلال کو, خالد ابن ولید کو نہیں دیکھا ہوگا, فرمایا وہ لوگ جن کی اکثریت نے میرے روضے کی زیارت بھی نہیں کی ہوگی لیکن ان کو مجھ سے اتنا پیار ہوگا کہ میری رسالت کے لیے, میری عزت کے لیے اپنی جان قربان کر دیا کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو دنیا کی آپ حالت تبدیل دیکھتے ہیں نا آج, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ابن غلام ہے, جن کا رنگ کالا ہے, ہونٹ موٹے موٹے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اور وہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دیں گے, اور ابو بکر جیسے اولو العزم مسلمان, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر المومنین, عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دوہرے دماد نبوت, اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مولا, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن,
اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امین الامت، یہ تمام کے تمام لوگ نیچے کھڑے ہوں گے اور بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوگا، کوئی تصور کر سکتا تھا دنیا میں؟ آج بھی جہاں اسلام نہیں ہے وہاں بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا، جہاں اسلام آج بھی نہیں ہے وہاں آج بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ خوبی محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت الفاظ میں اسے بیان کیا، فرمایا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک صفوں میں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں ہیں جو انہوں نے دنیا کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو پوری دنیا میں اسلام نے اپنے دونوں بازو پھیلا کے تمام اقوام کو کہا کہ آؤ، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی امیر غریب نہیں، کوئی کالا گورا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تمہارا کردار جو ہے اس میں سے اسلام نظر آنا چاہیے، کردار میں سے اسلام نظر آنا چاہیے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات جو ہیں زندگی کے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر آپ کو واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو 12 ربیع الاول کا مہینہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے کردار سے، کس سے؟ کردار سے خوشبو آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھر میں ماں کو نہ پوچھتے ہو اور بازار میں غریبوں کو جا کے پھل فروٹ بانٹتے رہو تم۔ کردار سے خوشبو آنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسلام میں کرامتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ایسا دین نہیں ہے کہ اس میں چمتکار ہوں گے، کرامتیں ہوں گی آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحیح اتباع کرو، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی اتباع کرو۔ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، ابھی مدینہ نہیں گئے، اور جتنے مکے کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ اس لیے دشمن ہو گئے کہ محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ابو جہل نے کہی یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، پڑھیے آپ اٹھا کے تاریخ، ابو جہل نے یہ کہی، فرمانے لگا کہ محمد ہم تو آپ کے اللہ کو بھی اللہ ماننے کے لیے تیار ہیں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ہم 6 دن آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہم سے ساجداری کر لیں۔ گھبرا گیا تھا نا ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو کون سی باتیں چبھی؟ یہ جو توحید کے ساتھ رسول اللہ نے یہ کہہ دیا نا کہ یہ بلال تو میرا بھائی ہے۔ جب یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، جن کو مکے کے مشرکین کہتے تھے کہ نہیں نہیں ان کے رنگ کالے، یہ تو غلام ہیں، یہ تو ہماری نسل اور برادری کے نہیں ہیں، یہ بیت اللہ میں نہیں آ سکتے، ایسے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک بچہ ہے، اس کی عمر 10-12 سال ہے، اور اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کرتی پھرتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ بچہ اپنی ماں کے بدن کو دیکھتا ہے تو بڑا شرمندہ ہوتا ہے، اماں کو کہتا ہے اماں میرے پاس کوئی اتنے پیسے نہیں ہیں، میں بچہ ہوں ابھی۔ چچا کے پاس گیا آپ نے کہ میری ماں کے لیے 2 چادریں دے دو۔ اس دور میں کپڑا سب سے مہنگی چیز تھی، اب تو کپڑا عام ہے۔ چچا نے اس کو 4-5 باتیں سنا کے خالی ہاتھ لوٹا دیا
کسی نے مشورہ دیا کہ وہ جو بیت اللہ کے ساتھ روزانہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں نا، وہ جن کو لوگ اللہ کا نبی کہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا۔ تو بچہ بڑا سمجھدار تھا، پہلے اپنی ماں کے پاس گیا، کہنے لگا اماں میرے سے تمہارا یہ بدن نہیں دیکھا جاتا، مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ وہ جو بیت اللہ کے پاس روزانہ بیٹھتے ہیں، وہ جن کے چہرے پہ نور ہے، میں ان کے پاس چلا جاؤں؟ تو اماں نے کہا نہیں نہیں بیٹا، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی ان سے جا کے مل لے تو وہ اسے اپنا ہی بلا لیتے ہیں، وہ اپنا دین دھرم چھوڑ دیتا ہے۔ کہ بیٹا یہ بڑا خطرہ ہے۔ کہنے لگا اماں آپ فکر نہ کرو، میں جا کے پہلے کہہ دوں گا کہ میرے اپنی ضرورت کے لیے آیا ہوں، آپ کا مذہب قبول کرنے نہیں آیا۔ پھر وہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، آپ علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف فرما ہیں، اور سلام دعا کے بعد پہلی بات یہ کہتا ہے دیکھو جی میں آیا تو ضرورت سے ہوں، لیکن پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ جبکہ اس وقت تو مکے میں بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں جن کی کروڑوں روپے کی آمدنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بچے نے عرض کی کہ میری ماں بیوہ ہے، میں یتیم ہوں، اور ہمیں چادر ایک چاہیے اپنی ماں کا کرتا سلوانے کے لیے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے اس کی گود میں رکھ دی، فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ اب بچہ بڑی خوشی میں اپنے گھر گیا کہ دین بھی قبول نہیں کرنا پڑا، چادر بھی مل گئی، اتنی قیمتی چادر۔ اب جب جا کے وہ چادر اپنی ماں کو دی، اس کے سر پہ ڈال دی، اوڑا دی چادر کو، تو چادر سر پہ آنے کے بعد اس بچے کی ماں رونے لگی، اس بچے کا ہاتھ پکڑا، فرمایا بیٹا لوگ غلط کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صرف صحیح ہیں، جو دوسرے کی عزتیں ڈھانپتا ہو اسی کا مذہب اچھا ہے، وہی کائنات میں سچے ہیں۔ بیٹا انہوں نے ہماری عزت ڈھانپ دی تو اس کا مطلب وہ عزتوں والے ہیں، ہم دونوں چل کے اسلام قبول کریں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کفار مکہ سے پٹ کے واپس آ گئے، فرمایا واپس جاؤ، ہمارا معاہدہ ہے کہ کوئی قیدی اگر بھاگ کے آئے گا واپس بھیجیں گے۔ تو ان سپاہیوں نے جنہوں نے اس صحابی کو مارا، فرمایا دیکھ تو مکے سے بھاگ کے آیا تھا مدینے، اور اب تیرے رسول نے نعوذ باللہ تجھے ہمیں واپس دے دیا، اب ہم تجھے واپس لے جا کے پیٹیں ماریں، جو مرضی کریں، دیکھ انہوں نے تجھے بچایا ہی نہیں۔ فرمایا کوئی نہیں، تم غلط کہتے ہو، میرا تو ایمان بڑھ گیا، میرے رسول نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی بھاگ کے آئے گا تو واپس کر دوں گا۔ محمد رسول اللہ نے میری قربانی دینی بہتر سمجھی، اپنا وعدہ توڑنا بہتر نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ 12 ربیع الاول میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کو زیادہ دم ہے اس بات کا کہ ہم عاشق رسول ہیں، اگر ان کی نماز عام بندے کی چھٹ جائے تو کم گناہ ہے، جو زیادہ شور مچاتے ہیں ان کی چھٹ جائے تو یاد رکھنا زیادہ گناہ ہوگا۔ پنجابی میں تو کسی نے کہا نا، جنادہ عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ہن، جنادہ عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ہن، لباتے مہرے خاموشی ہے دلاں چ یاد کر دے۔ جن کا صادق ہے نا ان کا کردار بولے گا۔ اب ان کے مالک مکان کہیں گے کہ عبد الرحمن نے کبھی آنکھ اٹھا کے ہماری بیٹی کی طرف نہیں دیکھا، اس کا ہے 12 ربیع الاول کا دن، اس بندے کا ہے جس کی صداقت کی گواہی مشرکین دیں، وہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کی صداقت کی گواہی کفار مکہ نے دی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تواریخ کو، جس مسلمان کو کوئی غیر مسلم بے ایمان کہہ دے اس کا مطلب وہ ابھی مسلمان ہوا نہیں ہے، ابھی اس کے کردار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات داخل ہی نہیں ہوئے ہیں ابھی تک۔
اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اس دنیا سے. اسی مہینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور اتنا رنج ہوا تھا حضرات صحابہ کو، ان سے بڑا تو کوئی عاشق نہیں ہو سکتا ہے. ایک باغیچے میں کھجوریں توڑ رہا، کسی نے کہا بس آج تو قیامت آ گئی، رسول اللہ انتقال کر گئے. اپنے ہی خنجر سے دونوں آنکھیں نکال دی. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بھلے تو ابھی نوجوان ہے، یہ تو نے کیا کر لیا. کہنے لگا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں ہے تو پھر ابھی ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے. ان سے بڑا تو کوئی نہیں نہ ہوگا. حضرت بلال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، دمشق مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. فرمایا اب آزان دوں گا تو میرے آقا نظر ہی نہیں آئیں گے تو پھر آزان کیوں دوں. آج کا عاشق ان سے بڑا عاشق نہیں ہو سکتا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے گھر بار قربان کر دیے. آج ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنی زندگی میں اتاریں گے انشاءاللہ، اتاریں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ زبان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، کئی لوگ مجھے کہتے ٹال رہے ہیں، میں نے کہا سنو، طاقتور آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے جو بزدل ہوتا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو عزت دار بنایا ہے. ڈرپوک آدمی جھوٹ بولتا ہے، طاقتور آدمی جھوٹ نہیں بولتا. محمد رسول اللہ نے ہمیں درس دیا ہے کہ سچائی کے اوپر قائم رہنا. ہمیں کیوں درس دیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا ہے. اس مہینے میں یہ بات کا عہد کرنا ہے کہ اب جھوٹ نہیں بولنا. اگر پہلے بولا ہے تو بے ایمانی نہیں کرنی ہے، بددیانتی نہیں کرنی ہے، آنکھوں کے ساتھ زنا نہیں کرنا ہے، اپنے ارادے پاک رکھنے، اپنے ارادے پاک رکھنے. میں نے بہت مرتبہ اس بات پہ تجربہ بھی کیا، آپ کو بھی بتا دوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک آنکھوں میں حیا پیدا نہیں ہوگی. آنکھوں میں حیا پیدا نہیں ہوگی. اور خیالات، جن خیالات کے ذریعے پروگرام بناتے ہو کہ فلاں کی بہن، فلاں کی ماں، فلاں کی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا بندہ، جب تک تنہائی پاک نہیں ہوگی بندہ مومن نہیں بن سکتا. تنہائی پاک نہیں ہوگی بندہ مومن نہیں بن سکتا. مجمع میں بیٹھ کے تو میں اور آپ جتنے مرضی اچھے مسلمان بنتے رہیں، جب تک ہماری آنکھوں میں شرم و حیا نہیں آئے گی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. وقت بھی ہو گیا ہے. آئندہ جمعے والے دن ہی 12 ربیع الاول کا دن ہے، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آج کل بہت سے لوگ ڈرتے ہیں. 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ 12 وفات کہا جاتا ہے پوری دنیا میں. اگر غیر مسلم اقوام نے کوئی طریقہ شروع کیا سڑکوں پر نکلنے کا، ہم بھی سوچے کہ ہم یہی کریں گے، تو اگر آج کسی کے پاس دولت آ گئی، 4 پیسے آ گئے، وہ سمجھے کہ میں اسلام کو تبدیل کر لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے بھی 12 تاریخ کو. اس میں تو کچھ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، کچھ بڑے اماموں کا، امام ابو حنیفہ کا، احمد بن حنبل کا. کچھ کہتے ہیں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کو تشریف لائے، کچھ کہتے ہیں 11 کو لائے، کچھ کہتے ہیں 12 کو. 3 باتیں. لیکن جس دن دنیا سے پردہ فرمایا، تمام امام متفق ہو کے کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اس لیے نہ بہت ڈھول بجانے کا دن ہے، نہ تماشے کرنے کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو دہرانے کا دن ہے. اس وعدے کو دہرانے کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و وفا دہرانے کا دن ہے. اس لیے یہ کوشش کریں کہ ہم اس دن اس بات کے اوپر بالکل کامل رہیں
کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اس عہد و وفا پہ قائم رہیں کہ رسول اللہ نے کہا ماں اور باپ کا درجہ بلند ہے تو بلند ہے، وہ کم نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اپنے دلوں کو پاک رکھو تو پاک رکھنا ہوگا، فرمایا جھوٹ سے دور رہو تو دور رہنا ہوگا، فرمایا دوسروں کی بہن بیٹیوں کے لیے نگاہیں جھکا لو تو جھکا کے رکھنی ہوگی، فرمایا کاروبار میں ایمانداری کرو تو ایمانداری کا وتیرہ اختیار کرنا ہوگا، فرمایا مظلوم کی مدد کرو، ظالم چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو مظلوم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ تو مظلوم کی مدد ہمیں کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔